ڈھم ڈھماڈھم ڈھم ڈھماڈھم، مبارکاں مبارکاں۔ چچا حیرت کے گھر کے دروازے پر 4-5 آدمی ڈھول بجا بجا کر ناچ رہے تھے۔ چچا حیرت نے زوردار آواز سے دروازہ کھولا اور گرجے، ابے ناہنجارو، میراسیوں، کمبختوں، بھاگ جاؤ! صبح سے بھانڈوں کے 10 ٹولے بھگتا چکا ہوں، اب تو ٹوٹے ہوئے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ بڑے میاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے، کوئی مذاق نہیں، ہمارا حصہ دیں، اللہ آپ کو اور پوتے دے گا، آپ کے گھر رونق لگ جائے گی اور برکت ہوگی، ایک میراثی نے دانت نکال کر کہا۔ اندر سے شعیب جمال نے باہر جھانکا اور 100 کا ایک نوٹ چچا حیرت کو دیتے ہوئے کہا، انکل انہیں یہ دے کر فارغ کریں اور اندر آ کر کھانا کھا لیں۔ چچا حیرت ان سے جان چھڑا کر اندر آئے اور دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ باہر سے دروازے کی گھنٹی بجی اور ایک لمبی سی آواز سنائی دی، مبارک ہو! چچا حیرت کا خون کھول اٹھا، پانی کا جگ پاس ہی پڑا تھا، اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگے۔ میں اب کے میراثیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے سخت غصے کے عالم میں دروازہ کھولا اور جگ کا پانی باہر کی طرف اچھال دیا۔ کمبختو، بھاگو یہاں سے! ارے ارے حیرت یار، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عیدے کی آواز گونجی، اس کے ایک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ تب چچا کو پتہ چلا کہ یہ پیسے مانگنے والے ڈوم نہیں تھے بلکہ عیدہ اور شیدہ تھے۔ عیدہ ایک ہاتھ سے اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا اور شیدہ اپنی ٹنڈ پر ہاتھ پھیر کر پانی خشک کر رہا تھا۔ اوہ معاف کرنا دوستو، دراصل تمہیں میں میراثی سمجھا تھا۔ چچا بولے، کیا کہا؟ میراثی؟ ارے میراثی ہوگے تم خود، میراثی ہوگے تمہارے دوست۔ ہائے نہیں! عیدے کے منہ سے نکلا۔ یار حیرت، ہم تو مٹھائی لے کر آئے تھے پوتے کی مبارکباد دینے، تم نے ہمیں پانی پانی کر دیا۔ شیدہ بولا، اگر یہ ڈبہ شاپر میں نہ ہوتا تو مٹھائی بھی گیلی ہو جاتی۔ عیدہ بڑبڑایا، ایک بار پھر معاف کرنا بھائی، میں تمہیں ابھی بٹھاتا ہوں۔ چچا حیرت نے کھسیانی ہنستے ہوئے کہا اور اندر کی طرف سے آ کر بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ عیدہ اور شیدہ آ بیٹھے۔ میں کھانا کھانے لگا تھا، تمہارے لیے بھی لے آتا ہوں، بھوکے ہی آئے ہوگے گھر سے، چچا نے کہا اور اندر سے کھانے کی ٹرے لے کر بیٹھک میں آ گئے۔ ارے واہ، پلاؤ کی خوشبو تو زبردست ہے حیرت یار، بریانی کیا مقابلہ کر پائے گی پلاؤ سے؟ شیدے نے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ تینوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فارغ ہو کر عیدے نے کہا، حیرت یار، ایسا مزیدار پلاؤ ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا، کیا بھابھی نے بنایا ہے؟ ارے اس بیوقوف کو کیا پتا پلاؤ بنانے کا، یہ تو ہم نے خود ہی بنایا ہے۔ چچا نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا پھر ہمیں بھی ترکیب تو بتاؤ تاکہ ہم اپنے گھر میں بھی ایسا ہی پلاؤ بنوا سکیں۔ عیدہ بولا، کیوں نہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ اسی وقت باہر سے خالو خراٹے نظر آئے۔ انہوں نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، واہ بھائی، یہاں تو محفل لگی ہوئی ہے، مبارک ہو بھائی، لڑکا ہوا ہے شعیب بیٹے کے ہاں۔ ہاں بھائی خراٹے آ جاؤ، میں پلاؤ کی ترکیب بتانے لگا ہوں، تم بھی سن لو۔ چچا نے کہا۔ خالو خراٹے گردن ہلاتے ہوئے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ چچا نے عیدے شیدے والا ڈبہ کھول کر خالو کے سامنے رکھ دیا۔ منہ میٹھا کر لو بھائی۔ حیرت یار، وہ ترکیب تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ شیدہ بولا، ارے صبر کرو، بتا تو رہا ہوں۔ سب سے پہلے تم نے آدھا کلو ہڈیاں اور چھیچڑے خریدنے ہیں۔ چچا نے کہا، کیا کہا؟ گوشت کیوں نہیں؟ عیدے نے حیرت سے منہ کھولا۔ ارے بھائی، مانگے تو آپ گوشت ہی، لیکن کسائی دے گا آپ کو ہڈیاں اور چھیچڑے، لہٰذا ہڈیاں اور چھیچڑے ہی لے لو اور انہیں گھر لا کر ایک دیگچی میں ڈال دو۔ وہ بولے، کیا انہیں دھونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ عیدے نے پوچھا۔ بالکل ضرورت نہیں، پک پک کر جراثیم تو خود ہی مر جائیں گے، سنتے جاؤ، ترکیب کے بیچ میں نہ بولو۔ چچا نے اسے ڈانٹا، پھر بولے، دیگچی میں ہڈیاں اور چھیچڑے ڈالنے کے بعد اسے چولہے پر رکھ دیں،
اور اس میں منرل واٹر کی ایک بڑی بوتل کھول کر ڈال لیں۔ کیا کہا؟ اتنا مہنگا پانی ہانڈی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ شیدا چیخا۔ خاموش رہو، چیخیں مت مارو، ورنہ پلاؤ کا ذائقہ اچھا نہیں بنے گا۔ چچا نے آنکھیں گھمائیں۔ جب پانی کو 3-4 ابال آ جائیں تو اس میں سے تمام ہڈیاں اور چھیچڑے چمچ سے نکال لیں اور باہر گلی میں پھینک دیں تاکہ بلی اور کتے وغیرہ کے کام آ جائیں۔ ایدا اور شیدا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اس کے بعد دیگچی میں موجود پانی کو سونگھیں اور واش بیسن میں الٹ دیں تمام پانی۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ چلائے۔ خالو خراٹے جو اس دوران میں سو چکے تھے ہڑبڑا کر اٹھے اور بولے، میں کہاں ہوں؟ آپ کھانے میں ہیں، ابھی آپ کی چترول کی باری نہیں آئی، اس لیے پھر سو جائیں۔ ایدے نے کہا، میرا خیال ہے یہ پلاؤ نہیں خیالی پلاؤ ہے۔ شیدا ہنسا۔ ناہنجارو، میری پوری ترکیب تک تو تم پہنچے نہیں۔ چچا نے سر کھجایا اور بولے، جب دیگچی خالی ہو جائے تو اس میں 1 عدد پیاز کاٹ کر ڈال دیں اور تھوڑا سا گھی بھی۔ ذرا سی دیر تک چمچ ہلاتے رہیں۔ جب پیاز کا رنگ ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 اور پیاز کاٹ کر ڈال دیں۔ چمچ مسلسل ہلاتے رہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے گھر میں تمام پیاز اس میں ڈال دیں اور بھونتے جائیں۔ میرا خیال ہے یہ پلاؤ نہیں پیازوں کا حلوہ بن رہا ہے۔ ابھی تک تو چاولوں کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا ترکیب میں۔ ایدے نے منہ بنایا۔ سنو سنو، جب پیاز جل کر خاک ہو جائیں تو چولہا بند کر دیں۔ تم نے غالب کا شعر تو سنا ہوگا، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اب ان انجلے پیازوں کو ایک برتن میں نکال لیں، پھر اس برتن کو دھونے والے برتنوں میں رکھ دیں تاکہ دھل جائیں۔ اب کریں یہ کہ گھر سے باہر نکلیں، یہ ساتھ ہی تو ایک بڑا سا ریسٹورنٹ ہے، وہاں سے جتنا چاہے پلاؤ پیک کرا کے گھر لے آئیں۔ لیجئے، مزیدار پلاؤ تیار ہے، جتنا مرضی نوش فرمائیں۔ ہاں 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 ہاں، ایک زوردار ٹھٹھا گونجا۔ ارے یہ کون ہنسا؟ ہم کہاں ہیں بھائی؟ خالو خراٹے ایک بار پھر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آپ حلوائی کی دکان میں ہیں، ایدا بولا اور ایک گلاب جامن ان کے منہ میں ٹھونس دیا۔ خالو غاؤں غاؤں کرنے لگے۔ میرا خیال ہے حیرت یار، پلاؤ کی بہت بستی خراب ہو چکی، اب ذرا باہر چلتے ہیں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ شیدے نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، لو خالو ہم تو چلے، آپ بھی چلیے۔ ایدا بولا۔ سب باہر آ گئے۔ گلی سے باہر آئے تو شیخ شبراتی اور تایا تیز گام اکٹھے ہی جلوہ افروز ہو گئے۔ کدھر کے ارادے ہیں بھائی چچا حیرت اینڈ کمپنی کے؟ شیخ شبراتی نے کہا، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں۔ چچا بولے، باہر کسی ملک میں جا رہے ہو؟ مجھے بھی باہر بھیج دو۔ تایا تیز گام زور سے ہنسے۔ چچا نے جلدی سے کہا، ارے بھائی حیرت ہے، باہر تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں اور تمہیں بھی جہاں کہو بھیج دیں گے۔ ہمارا ہاتھ جن ممالک میں زیادہ پڑتا ہے ان میں ناروے، نارووال، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، شیخوپورہ، چیچو کی ملیاں، چک چوالیس، کینیڈا، ڈنمارک، سیالکوٹ اور کالے کی منڈی وغیرہ شامل ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میرا تو مریدکے کا ویزا لگوا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تایا تیز گام نے چھڑی لہرائی۔ مریدکے کا کیا، یہ تو آپ کا قبرستان کا بھی ویزا لگوا سکتے ہیں۔ آپ وہاں جانے کے لیے 4 تگڑے سے آدمی اور ایک مضبوط چارپائی بک کرا لیں۔ ایدا ہنسا۔ ارے ہٹ، تایا نے آنکھیں نکالی۔ شیخ شبراتی، تایا تیز گام اور خالو خراٹے چلتے بنے۔ چچا حیرت اینڈ کمپنی ایک طرف کو چل پڑی۔ شیدے نے کہا، حیرت یار، میرے اور ایدے کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے، نہ سائیکل ہے، نہ کار، نہ کھوتا ریڑھی، نہ ہیلی کاپٹر۔ ہماری بھی کوئی زندگی ہے نہ؟ تمہاری زندگی نہیں، شرمندگی ہے۔ تم اگلا پروگرام بتاؤ، وحید الدین پارک میں جانا ہے یا کہیں اور؟ چچا نے کہا، وہیں چلتے ہیں، لیکن ذرا بازار تک بھی جانا ہے، میں نے سم میں موبائل ڈلوانا ہے۔ ایدا بولا، اور میں نے صدر چوک سے گنڈیریاں خرید کر کھانی ہیں، ٹھنڈیاں تے میٹھیاں گنڈیریاں۔ شیدے نے کہا،
بھائی شیدے، ادھی تیریاں تے ادھی میریاں، عیدے نے گول سا منہ بنایا۔ وہ بازار میں آئے تو سب سڑکیں پاکستانی جھنڈیوں سے سجائی جا رہی تھیں۔ کل یوم آزادی تھا۔ شیدے نے کہا، حیرت یار، کل میونسپل کمیٹی میں آزادی مشاعرہ بھی تو ہو رہا ہے، کیا تمہیں اس میں بلایا گیا ہے؟ ارے ہمیں نہ بلایا جائے، علاقے کی اتنی بڑی شخصیت کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی شیروانی سمیت اس میں شرکت فرمائیں گے، چچا نے اکڑ کر کہا۔ کیا کہا؟ شیروانی؟ اتنی گرمی میں؟ عیدہ ہنسا۔ ارے بھئی وہ ٹھنڈی نسل کی شیروانی ہے، اسے مشاعرے سے 2-3 گھنٹے پہلے فریج میں رکھ دوں گا نا، ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ بولے۔ اگلے روز یوم آزادی تھا۔ رات کے وقت مشاعرہ گاہ میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اسٹیج سیکرٹری نے چچا حیرت کو اس طرح اسٹیج پر دعوت دی۔ اب آپ کے سامنے چچا حیرت تشریف سمیت آ رہے ہیں۔ یہ گرمیوں میں شیروانی اور سردیوں میں ململ کا کرتا پہنتے ہیں۔ لوگوں کا ایک کہکا گونجا، لیکن چچا حیرت کے مترنم اشعار نے سامعین کو مبہوت کر دیا۔ سر اٹھا کر خودی سے جیے جائیں گے، سرحدوں کی حفاظت کیے جائیں گے۔ 4 صوبے اخوت کی پہچان ہے، 4 بھائی ہیں، چاروں ہی ایک جان ہے۔ یوں ہی ملتی نہیں ہیں یہ آزادیاں، ان کے پیچھے لہو رنگ ہے داستاں۔ دیکھ کشمیر میں حشر سامانیاں، دے رہے ہیں مسلمان قربانیاں۔ کون سی چیز ہے جو میسر نہیں، ہم ہیں آزاد، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ علم حاصل کریں گے شب و روز ہم، ہو ترقی کی جانب ہمیشہ قدم۔ چچا حیرت اپنے اشعار سنائے جا رہے تھے اور لوگ جھوم جھوم کر خود بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔